السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں میں سے چند لوگ جو شرک کی حالت میں ان سے بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے زنا ہوئے، وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں بہت خوب فرماتے ہیں، کیا ہمارے گناہ آپ بتلا دیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ، تو ہم اسلام لے آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور شرک نہیں کرتے، تو اللہ معاف کرتا ہے ان کے گناہوں کو۔ اور یہ گناہ اور جب وہ مشرک تھے تب اس حالت میں ان سے گناہ ہوئے، تو اسلام لانے پر ان کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آئندہ سے یہ گناہ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا اور بخشنے والا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب جاہلیت کے زمانے میں جو عبادت کے کام ہم سے ہوئے، کیا وہ اس کا کچھ ثواب ہمیں ملے گا؟ یعنی جو نیکیاں ہم پہلے مشرک ہونے کے دور میں کر چکے، وہ بیکار تو نہیں جائیں گی؟ تو اس پر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام لایا ان تمام نیکیوں پر جو تو پہلے کر چکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخر تک، جس کے معنی ہے کہ یا اللہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کھول دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یا اس کو چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا اور پھر بخش دے گا تم میں سے جس کو چاہے گا، اور سزا دے گا تم میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام پر یہ گراں گزری یہ آیت، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہم پر وہ آیتیں اتاری جن پر حکم تھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرو اور جہاد کرو، لیکن یہ آیت آپ پر اتری ہے جو کہ ہم پوری طرح طاقت نہیں رکھتے، ہمارا پورا زور نہیں چلتا ہمارے دل پہ کہ دل میں آنے والے وسوسوں کا، تو ہم اس سے پوری طرح باہر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو جیسے یہود اور نصارہ نے کیا تھا، کہ انہوں نے کہا، اور جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تم بلکہ ایسا کہو کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور مان لیا، اور تو ہی ہمارا مالک ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو یہ آیت اتری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو یعنی ایمان لایا جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر، اس کے رسول نے، اور ایمان لائے مومن، اور ایمان لائے مومن اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے ایک رسول کو مانا اور دوسرے رسول کو نہیں مانا، جیسے اس کے پہلے والے لوگوں نے کہا تھا، جیسے یہود اور نصارہ نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ پھر اللہ نے منسوخ کر دیا اس آیت کو اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے موافق، اور ہر ایک کو اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں کام آئیں گی، اور اسی پر ہوگا اس کی برائیوں کا بوجھ۔ اے مالک مت پکڑ ہم کو اگر ہم بھول یا چوک جائیں، تو مالک نے فرمایا اچھا، اور اے مالک ہم پر مت لاد وہ بوجھ جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے،
جیسے تو نے بوجھ لادا تھا یہود پر، پھر وہ ان سے نہ ہو سکا اور انہوں نے نافرمانی کی، تو مالک نے فرمایا اچھا، اور معاف کر دے ہماری خطائیں اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور ہماری مدد فرما ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ تو مالک نے فرمایا اچھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں وہ خیال آتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم میں سے ہر ایک بڑا گناہ سمجھتا ہے اور جن کو زبان منہ سے نکالنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسے وسوسے ہوتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان ہے، یعنی تمہارا ایمان کامل ہے اور شیطان کا تم پر زور نہیں چلتا، ورنہ وہ وسوسے دھیرے دھیرے تمہارے دل میں جما دیتا اور تم پر اور رفتہ رفتہ تمہاری زبان سے بھی نکال دیتا۔ اور جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے گا اور اس کی سزا جہنم ہے۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی حاکم پر اس کے حکم کے موافق کسی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے گا اور وہ جھوٹا ہو تو وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔